بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ درود نازل ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قوموں تک ہادی و رہبر بنا کر بھیجا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت سے نوازا جو شریعت رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور روشن ہے۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد آیت کریمہ پڑھی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، تحقیق کے حقیقت میں اسی نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ومن تولا، اور جو آدمی نبی کے راستے سے منہ پھیر لے گا، اے نبی آپ جان لیں کہ ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا ہے۔ دوسری حدیث قرآن کریم کے آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں، اگر تمہیں حقیقت میں اللہ سے محبت ہے تو تم میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، میری اتباع کرو گے، میری اطاعت کرو گے تو اس کے بدلے میں اللہ تم سے محبت کرے گا، اور محبت کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، انسان کے طور پر تم سے جو گناہ ہو جائیں گے، صرف مجھ سے محبت کی بنیاد پر اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور ہے، اس کی ذات رحیم ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کریں تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرتے تھے، صحابہ کے درمیان کبھی یہ فرق نہیں دیکھا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرنا واجب ہے اس لیے ہم اس پر عمل کریں گے، یہ سنت ہے، یہ مباح ہے، بلکہ صحابہ کا معاملہ ایسا تھا کہ جس کسی کام کو اللہ کے نبی کو کرتے دیکھا، چاہے وہ کرنا واجب ہو، چاہے اس کے کرنے پر ثواب ہو، چاہے کرنے اور چھوڑنا برابر ہو، صحابہ نے اس میں فرق کیے بغیر نبی کی تمام سنتوں کو لپک لیا، اور حقیقت میں یہی وہ ان کی فعل تھی، یہی وہ ان کی کارکردگی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند آئی۔ بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام باتیں جو آپ نے کہی ہیں، چاہے وہ جس کسی مرحلے کی ہو، چاہے وہ جس کسی سے تعلق رکھتی ہو، وہ تمام چیزیں جسے آپ نے کیا ہے، اور وہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے کی گئی ہوں اور اللہ کے نبی نے اسے صحیح قرار دیا ہو، یہ ساری چیزیں سنتوں کے اندر آتی ہیں۔ اب اس میں فرق نہیں پڑتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کرنا ہم پر واجب ہے، یا اس کا درجہ سنت کا ہے، یا اس کا درجہ مباح کا ہے۔ محترم حاضرین، بات اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کریں، آپ کی اتباع کی کریں، تو یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی آدمی کا دین اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا، وہ آدمی دیندار ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام سنتوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش نہ کرے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیتوں کی بنیاد پر اور انسان کی کوششوں کی بنیاد پر اسے ثواب دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ رسول تمہیں جو دیں سب لے لو اور اس پر عمل کرو۔ دوسری اہم بات اگر نبی کی سنتوں کی جائے، یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی اپنے اندر ایمان پیدا کرنا چاہتا ہے، اپنے ایمان کو مکمل درجے تک لے جانا چاہتا ہے، تو اس کا ہونا ناممکن ہے جب تک کہ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا حرز جان نہ بنا لی۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، خدا کی قسم تم میں کا کوئی آدمی ایمان والا ہو نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات کو چھوڑ دے اور میری سنتوں کو لے کر زندگی گزارے۔
ایسا نہ ہو کہ اس کا من چاہتا ہے تو جس طرح چاہے اس طرح کھاتا ہے، اس کا من جیسا چاہتا ہے، معاشرہ جیسا چاہتا ہے وہ ویسے زندگی گزارتا ہے، بلکہ ایمان کی کسوٹی اس بات کو قرار دیا گیا کہ انسان اپنی خواہشات کو رکھ دے اور نبی کی سنتوں پر زندگی گزارے۔ اس لیے امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصبر نفسک علی السنہ، کہتے ہیں کہ لوگوں اس بات کو سنو کہ جو نبی کی سنتیں ہیں اس پر جینا سیکھ لو اور وہی کہو جو انہوں نے کہا ہے، اور وہاں خاموش ہو جاؤ جہاں انہوں نے اپنی زبانوں کو روک لیا ہے۔ یہاں پر وہ بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی کر رہے ہیں۔ محترم حاضرین، آج کا دور یہ فتنوں کا دور ہے۔ انسان علم کے مسئلے میں فتنے میں ہے، انسان عمل کے مسئلے میں فتنے میں ہے، مسجد میں ہو، گھر میں ہو، بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی جو آج سے 1400 سال پہلے آپ نے کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات میں اٹھتے ہیں، رات میں اٹھنے کے بعد آپ مدینہ کے گھروں کو دیکھتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں اور چیخ کر کہتے ہیں کہ کوئی آئے ان سونے والیوں کو اٹھائے۔ آپ اپنی بیوی کے گھروں کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے تھے کہ کوئی آئے ان سونے والیوں کو اٹھائے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح بارش کے قطرے زمین پر اترتے ہیں اسی طرح فتنوں کو میں تمہارے گھر پر اترتا دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات آج سے 1400 سال پہلے آپ نے کہی، اور ایک حدیث میں آپ نے یوں بھی کہا تھا لم یبقی من الدنیا الا بلاء و فتن۔ یاد رکھنا کہ دنیا میں اب کوئی خیر نہیں، دنیا میں ہے تو وہ بلائیں ہیں، وہ فتنے ہیں، وہ مصیبتیں ہیں۔ ایسی حالت میں اگر کوئی آدمی ان بلاؤں اور مصیبتوں سے بچنا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ایک بہترین مشعل راہ ہے۔ وہ نبی کی سنتوں کو پکڑ لے، باقی تمام چیزوں کو چھوڑ دے، وہ ایسی کشتی پر سوار ہو جائے گا جو کشتی اسے نجات تک لے جا سکتی ہے۔ اس لیے آپ نے کہا تھا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، یاد رکھو کہ جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ ہزاروں قسم کے اختلافات دیکھے گا، بہت ساری اختلافات کو دیکھے گا۔ ایسے وقت میں بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کہا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، ایسے وقت تم میری سنت کو لازم پکڑنا۔ اس لیے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک عبادت کرنے والے کو دیکھ کر ہم اسے حق پر نہیں سمجھتے، ایک دعوت دینے والے کو دیکھ کر ہم اسے حق پر نہیں سمجھتے۔ كانوا يرونهم انهم على الطريق ما كانوا على الاثر، کہتے ہیں کہ جو آدمی نبی کی سنتوں پر عمل کرتا تھا ہم اسے حق والا سمجھتے تھے، چاہے اس کا اعمال کیسے ہی کیوں نہ ہو۔ محترم حاضرین، یہ سنتیں حقیقت میں انسان سے ہونے والی کوتاہیوں کو پورا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ بات سنی ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا اللہ کہے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، کہ ایک آدمی کو لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اس کی فرض نمازیں مکمل نہیں ہوگی، اس کے اندر کوتاہی ہوگی، تو کیونکہ وہ نماز کا پابند تھا، نماز کے مسئلے میں غفلت نہیں کرتا تھا، لیکن انجانے میں کچھ نماز میں اس سے کوتاہیاں ہو گئی۔ اگر کوئی آدمی ایک نماز بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، اس نماز کی قضا نہیں ہے، چہ جائے کہ اس نماز کو سنتیں پورا کر سکتی ہیں۔ یہاں حدیث کے اندر جو کہا گیا کہ نفل اور سنتیں اس کے فرد کو مکمل کریں گی، اس سے مراد وہ آدمی ہے جو ہر طرح کی کوشش کرتا ہے لیکن بذریعہ بشری تقاضے اس سے کچھ نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ سنتیں موجود ہیں تو لہذا فرشتے لائیں گے، کچھ سنتوں کو لائیں گے، کچھ نفل کو لائیں گے، تب اللہ کہے گا اتموا لعبدی، کہ میرے بندے کے اندر جو فرد کی کمی رہ گئی ہے ان نفلوں کے ذریعے اسے پورا کر دو اور میری بخشش اسے عطا کر دو۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ دنیا میں فتنوں سے جس طرح بچنے کا ذریعہ ہیں، اسی طرح حقیقت میں ہماری عبادت کو صحیح کرنے کا طریقہ ہے۔ حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ کہا کرتے العبادت ان تزید فی السنن، عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نمازیں تم پر فرض ہے اسے تم پڑھ لو اور نکل جاؤ، حقیقت میں عبادت تو یہ ہے کہ تم سنتوں میں روزانہ اضافہ کرتے جاؤ، جو نبی کی سنتیں تھی اسے ڈھونڈ کر تلاش کر کے اس میں آگے بڑھتے جاؤ، حقیقت میں یہ اللہ کی عبادت ہے۔ محترم حاضرین، جو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑتا ہے، ان کو اپنی زندگی سے جانے دیتا ہے، یاد رکھیے ایک وقت آئے گا کہ صرف سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ اسے فرد میں کوتاہی پر مجبور کر دے گا۔
وہ آدمی فرد کو ادا نہیں کر پائے گا۔ جو آدمی نوافل کو چھوڑ دے گا سنتیں اس کی زندگی سے غائب ہو جائیں گی۔ جو سنتوں کو چھوڑ دے گا فرد میں کوتا بن جائے گا، اور جو آدمی فرد عبادتوں میں کوتا بن جائے اللہ سب سے پہلی سزا اسے یہ دیتا ہے کہ اللہ اپنی معرفت سے اسے بے دخل کر دیتا ہے۔ وہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھ نہیں سکتا، آخرت کا ڈر اس کے دل میں آ نہیں سکتا۔ نردوں کو دیکھے گا، قبرستان جائے گا، وہاں بیٹھ کر ہنسے گا، ہنسی مذاق کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ڈر کو اس کے سینے سے چھین لیا ہے۔ اسی لیے اللہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرمایا کرتے من تہاون بالادب عوقب بحرمان السنن، کہ جو آدمی اسلامی آداب کو چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے سنتوں سے محروم کر دیتا ہے، اور جو آدمی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے اللہ فرائض سے اسے محروم کر دیتا ہے، اور جو آدمی فرائض سے محروم ہو جائے اللہ اپنے دین سے، اپنی پہچان سے اسے محروم کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے سنتوں کو زندہ کرنا، سنتوں پر عمل کرنا حقیقت میں بدعت کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو اتنی بدعتیں وجود میں آئی ہیں، خواہش پرستی کے بعد اگر دوسری کوئی بڑی اہم وجہ ہے تو سنت پر ماننے والوں کا سنت پر نہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف غلطی ان کی ہے، غلطی ان لوگوں کی بھی ہے جن کو سنتیں پتہ ہیں مگر وہ سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ اس لیے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کہا اذا غابت السنہ ظہر البدع، کہ یاد رکھو کہ جب معاشرے سے سنتیں غائب ہونے لگیں گی تو شیطان کیا کرے گا؟ بدعتوں کو وجود میں لے کر آئے گا۔ محترم حاضرین، ہر انسان ثواب کمانا چاہتا ہے، وہ اللہ کی مغفرت کو چاہتا ہے۔ آپ اگر صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھیں آپ کو تعجب ہوگا کہ کتنی ایسی سنتیں ہیں جو ایسا ثواب ہمیں عطا کرتی ہیں جو ثواب شاید انسان اپنی ساری جائیداد خرچ کر کے بھی نہ کما پائے۔ ایسا ثواب بعض سنتوں کے اندر ہے، مثال کے طور پر 12 رکعت وطر کی نماز، 12 رکعت رواتب کی نماز پڑھنا، وہ 12 رکعت جو صبح اور شام میں فرد نماز سے پہلے اور بعد میں پڑھی جاتی ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو آدمی ان 12 رکعات کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ ہم نے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک جنت میں گھر بنا دیا گیا، ابھی وہ زندہ ہیں، ان کا خاتمہ نہیں ہوا ہے، لیکن ان کے لیے گھر بنا دیا گیا کیونکہ کچھ اعمال ان کے پاس ایسے تھے جو اللہ کو پسند آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں بھی بشارت دی، کہا کہ سنتوں کی اتباع کرو، ان 12 رواتب کو زندگی میں نافذ پکڑ لو، اللہ تمہارا گھر جنت کے اندر بتا دے گا۔ محترم حاضرین، فجر کے بعد اگر کوئی آدمی بیٹھ جاتا ہے، اسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں اس نے نماز پڑھی تھی، کب تک بیٹھتا ہے؟ جب تک کہ سورج ایک نیزے کے برابر طلوع نہ ہو جائے، اور صلاۃ الضحیٰ چاش کی نماز پڑھ کر جاتا ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ اسے کتنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو آدمی فجر کے بعد بیٹھا رہے یہاں تک کہ وہ اشراق کی نماز پڑھ کر جائے اسے مکمل حج اور عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اتنا ثواب کمانے کے لیے آج کے وقت میں 5 سے 10 لاکھ خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ جو آدمی فجر کے بعد بیٹھے وہ روزانہ اتنا ثواب بیٹھ کر کما سکتا ہے۔ محترم حاضرین، ایام 20 کے روزے رکھنا، ہر مہینے کے صرف 3 روزے رکھنا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی آدمی ایام 20 کے 3 روزے رکھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب دیتا ہے۔ آپ جائیے کتنی ایسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جنہیں لوگ سنتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن جب عمل کی آئے تو شیطان ان کے دل میں سوار ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے، سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا، اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے گا۔ بلکہ سنتوں پر عمل کرنا اتنا عظیم ثواب کا کام ہے کہ آپ نے ایک سنت کو پابند کیا، آپ نے ایک سنت کو اپنایا، آپ کو دیکھ کر کسی اور نے اپنایا، بلکہ آپ کی وجہ سے اگر 10 لوگوں نے کسی ایک سنت پر عمل کیا، جب تک زندہ رہ کر وہ اس پر عمل کریں گے اللہ ان سب کے ثواب کا ایک حصہ اس آدمی کو دے گا جس نے ایک سنت کو لوگوں میں لایا تھا۔ سبحان اللہ، حقیقت میں یہ سنتیں انسان کے دل کو پاک کرتی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر انسان کو اپنے نفس کی تربیت کرنی چاہیے۔ تربیت کیسی ہو؟ سنتوں کے ذریعے اپنے نفس کی تربیت کرے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی سنتوں کی اتباع کرنے لگ جائے شیطان اس کے قریب نہیں آتا، شیطان اسے فرض نمازوں سے محروم نہیں کر سکتا۔ محترم حاضرین، سلف صالحین کی زندگیوں کو آپ دیکھیں کہ سنتوں پر عمل کرنے کے مسئلے میں کیسا جذبہ ان کے اندر تھا۔ حضرت سفیان الثوری رحمہ اللہ یہاں تک کہا کرتے تھے ان
استطعت الا تحك راسك الا بالاثر ففعل، کہتے تھے کہ اگر تمہیں سر کھجانا ہے، اگر تمہیں سر کھجانا ہے تو جاؤ دیکھو کہ صحابہ اور تابعین سے کوئی طریقہ ملتا ہے سر کھجانے کا، لہذا اس طریقے پر عمل کرو، اللہ اس پر بھی تم کو ہدایت دے گا، اللہ اس پر بھی تمہیں خیر کا معاملہ کرے گا۔ صحابہ اکرام قربان جائیں، ہماری زندگیاں ان پر کیسا کیسا کام انہوں نے کیا۔ حضرت انس بن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھی، 10 سال آپ کی خدمت کی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک ٹیلر خیاط نے اللہ کے نبی کو کھانے پر دعوت دیا، میں بھی آپ کے ساتھ چلا گیا۔ جب کھانے پر ہم بیٹھے تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ بڑا برتن لا کر رکھا گیا، اللہ کے نبی اس میں کدو تلاش کر رہے تھے، اللہ کے نبی کو کدو بڑا پسند تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں خدا کی قسم وہ دن تھا جب اللہ کے نبی کو میں نے کرتے دیکھا، اس کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے دسترخوان پر وہ کوئی برتن لا کر رکھا گیا ہو اور اس میں کدو موجود ہو اور میں نے تلاش نہ کیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ تلاش کیا کرتے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرتے۔ آپ نے کہاں کہاں نماز پڑھی ہے، آپ علیہ السلام کے جوتے کیسے تھے، سواری پر آپ چڑھتے تھے تو کیسے چڑھتے تھے، حج عمرہ پر گئے تھے کہاں کہاں آپ بیٹھے تھے، سفر میں کون سا راستہ آپ نے اپنایا تھا، آپ کھاتے کیسے تھے، بچوں کے ساتھ کیسے تعامل کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ایسی تھی گویا وہ سنتوں کو تلاش کرتے ہی اپنی دنیا سے چلے گئے۔ محترم حاضرین، سلف صالحین رحمہم اللہ حقیقت میں یہ عمل کرنے کے اتنے دل دادا تھے۔ سلف صالحین میں سے ایک سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کوشش کی، جتنی سنتیں ان کو پتہ چلی ساری سنتوں پر عمل کیا، قرآن کی ایک آیت پر آ کر اٹک گئے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، کہ جب کسی آدمی کے گھر کے سامنے آؤ اور دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اندر سے کوئی کہے کہ تم باہر چلے جاؤ تو باہر چلے جاؤ۔ کہتے ہیں کہ میں صرف اس نیت سے کئی گھروں پر گیا، شاید کوئی مجھے کہہ دے کہ کوئی مرد نہیں آپ گھر سے چلے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر مجھے عمل ہو جائے۔ مرتے وقت روتے تھے، جتنی سنتیں مجھے پتا چلی میں نے سب پر عمل کیا، لیکن یہ آیت رہ گئی جس پر میں عمل نہیں کر پایا، کسی نے مجھے منع نہیں کیا کہ تم گھر سے چلے جاؤ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عمل پر عمل کرتا۔ سبحان اللہ، حقیقت میں انسان کو جو خیر عطا کیا جاتا ہے وہ اللہ کے فضل سے، اور یاد رکھیں کہ اللہ کا فضل کسی بھی انسان کو بغیر عمل کے مل نہیں سکتا۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں علیک بآثار السلف، کہتے ہیں کہ جو سلف صالحین گزرے ہیں ان کے آثار کو تم پکڑ لو، اگرچہ لوگ ان کے آثار کو چھوڑ دیں تم ان کے آثار کو پکڑو، اور یاد رکھنا لوگوں کی رائے سے بچنا، لوگوں کی رائے سے بچنا، کیونکہ جو خیر سلف صالحین کے اندر تھا بعد والے کسی انسان کے اندر خیر نہیں۔ یا تو بات کرے تو سلف صالحین کی بات کرے، آپ کی سنتوں کی بات کرے، ان کی اتباع کی بات کرے، اپنی ذاتی رائے اپنے جیب میں رکھے۔ دین کے مسئلے میں ہو یا دنیا کے مسئلے میں ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جہاں سلف صالحین کے آثار ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ تو امام اوزاعی کہتے ہیں کہ ان کے اثر کو پکڑو، اللہ لوگوں کے فتنوں سے تم کو بچا کر رکھے گا۔ محترم حاضرین، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، کہا کرتے علیک بالسنہ، کہتے کہ تم سنت کو لازم پکڑنا۔ یہ سنت حقیقت میں نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا، وہ ہلاکت سے بچ گیا، اور جو آدمی اس میں سوار نہیں ہوا چاہے وہ کتنے اونچے پہاڑ پر بھی چڑھ جائے، ہلاکت اس کا ٹھکانہ ہے، ہلاکت اس کا مقدر ہے۔ محترم حاضرین، کچھ سنت کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں کہ آج دور حاضر کے اندر ان پر عمل کرنا ایک اعتبار سے ختم ہو گیا، حالانکہ پہلے کے مقابلے میں سہولتیں ہمارے پاس موجود ہیں، پہلے کے مقابلے میں سہولتیں ہمارے پاس فراہم ہیں، لیکن سنتوں کے مسئلے میں ہم ان سے زیادہ غافل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عظیم سنت جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، صحابہ کی تھی، وہ تفکر اور تدبر کرنے کی عبادت ہے کہ انسان غور کرے، انسان کبھی اپنے ہاتھ پر غور کرے، کبھی انسان دور و دیوار پر غور کرے، کبھی آسمان کے نیچے بیٹھ کر آسمان پر غور کرے، کبھی اونٹ کو دیکھے تو کھڑے ہو کر صرف اس پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کتنے یہاں ہوں گے کسی کی عمر 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، 60 سال ہے، کیا آپ نے زندگی میں کبھی سے عبادت پر عمل کیا ہے؟ جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جگہ بہ جگہ اس سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کہتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے نیک لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ آسمان و زمین پر غور کیا کرتے تھے اور کہتے ربنا ما خلقت هذا باطلا، کیا ہمارے پروردگار اتنا بڑا
آسمان جو تو نے بغیر ستون کے پیدا کیا، وہ زمین جو ہمیں سونا چاندی اور دنیا کی ہر نعمت عطا کرتی ہے، اے اللہ تو نے اسے باطل اور بیکار نہیں پیدا کیا۔ محترم حاضرین، دن کے آنے میں، رات کے آنے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، انسان کے جینے اور مرنے میں اللہ کی نشانیاں ہیں، یہاں تک کہ اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسانو خود اپنے نفس کے اندر غور کرو، کیا تمہیں اس میں نصیحت نہیں ملتی؟ محترم حاضرین، حقیقت میں آپ جائیں سلف صالحین کے اقوال پڑھیں کہ کتنے ایسے اقوال تھے جنہوں نے زندگی کو رہ کر دیا کہ حقیقت میں انسان اس عبادت کے مسئلے میں، اس سنت کے مسئلے میں کتنا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مہجورہ سنتیں جسے آج معاشرے نے چھوڑ دیا، اس کے اندر ایک عظیم سنت مسواک کی سنت ہے۔ مسواک کرنا، آپ نے بارہا سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کتنا پسند تھا۔ آپ نے کہا کہ لولا ان اشق علی امتی، کہ اگر یہ میرا کام، یہ میرا کہنا میری امت پر دشوار نہ گزرتا تو ہر وضو کے وقت یا ہر نماز کے وقت میں تم میں سے ہر آدمی کو مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم پر آسانی کرتے ہوئے مسواک کو کیا ہے واجب قرار نہیں کر دیا، اور ہم نے اپنی آسانی کے لیے مسواک کی سنتوں کو چھوڑ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوتے آپ کے منہ میں مسواک ہوتا، گھر سے باہر نکلتے مسواک ہوتا، آپ مصلی پر ہوتے آپ کے ہاتھ میں مسواک ہوتا، کسی سے ملاقات کرتے مسواک ہوتا، قرآن پڑھنا ہوتا، نماز پڑھنا ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسواک ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مسواک کرنا یہ تمہارے رب کی رضامندی کا ذریعہ ہے۔ حقیقت میں آج اس سنت کو بھلا دیا گیا۔ کیا کوئی آدمی اتنا عاجز ہے کہ وہ مسواک خرید کر اپنے جیب میں نہیں رکھ سکتا؟ کیا اتنا عاجز ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی خاطر، نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے چند مسواک کو لے اور لوگوں میں بانٹ دے؟ حقیقت میں کتنی ایسی کوتاہیاں ہیں جو آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت جس کا ثواب اور فائدہ اللہ کے نبی نے بتایا، وہ سنت ہے کہ انسان وضو کر کے سو جائے۔ جب اسے سونا ہو تو وضو کی حالت میں سوئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذا اتیت مسجدک، کہ جب تم کبھی بستر پر آؤ تو ایسے وضو کر لینا جس طرح کہ تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو۔ ایک حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی کہ رات میں اگر کوئی آدمی سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوتا ہے اسے کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں من بات طاہرا بات فی شعارہ الملک، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی وضو کر کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے قریب، جس طرح بنیان ہمارے جسم سے چپکی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس باوضو آدمی کے جسم کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ جب رات میں وہ کروٹ پلٹے گا فوراً فرشتہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہم اغفر لعبدک فلانا فانہ بات طاہرا۔ جیسے وہ کروٹ میں ہو جائے، اچانک بیدار ہو جائے، اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل جائے، فرشتہ دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ تیرے اس بندے کو تو معاف کرنا کیونکہ یہ طہارت کی حالت میں سویا ہے۔ سبحان اللہ، فرشتے کی دعا اس آدمی کو نصیب ہوتی ہے جو آدمی حقیقت میں سونے سے پہلے وضو کر کے سوتا ہے۔ محترم حاضرین، فرشتوں کی دعاؤں کا حقدار بنتا ہے۔ اگر اسے خواب نظر آئے، شیطان خواب میں اس کے ساتھ کھیل نہیں سکتا، اس کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ بلکہ مان لیجئے اگر کوئی آدمی وضو کر کے سویا اسی حالت میں مر گیا، اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو آدمی جس حالت میں مرے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ کتنا ہی خوش نصیب ہوگا، رات میں وضو کر کے سویا تھا، اللہ نے نیند میں موت دے دی، وہ اپنی قبر سے اٹھے گا، باوضو ہو کر اٹھے گا۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں نفل نمازوں کو گھر میں ادا کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نوافل کا اہتمام گھر میں کیا کرتے تھے۔ آج حال یہ ہے کہ گھر کے اندر نہ عورتیں نماز پڑھتی ہیں نہ مرد حضرات گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ حقیقت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت مسجد کو پیدل چل کر آنا۔ کسی آدمی کا گھر پڑوس میں ہوگا، کسی آدمی کا گھر یہاں ہوگا وہاں ہوگا، ہر کوئی آج کے زمانے میں گاڑی کا استعمال کرتا۔ اسلام منع نہیں کرتا، لیکن یاد رکھیں کہ مسجد کو پیدل چل کر آنا حقیقت میں یہ ثواب کا کام ہے۔ بنو سلمہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی سے درخواست کی، کہنے لگے اللہ کے نبی آپ جائیں مسجد قبلتین مدینہ کے اندر جو ابھی موجود ہے تقریباً 3 یا 4 کلومیٹر دور پر مسجد نبوی ہے، اتنا لمبا سفر وہ روزانہ 5 وقتہ لوگوں نمازوں کے لیے آنے جانے کے لیے کیا کرتے۔ تو بنو سلمہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا وطن اپنا گھر چھوڑ کر مسجد کے بازو میں آ کر رہنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ایسا نہ کرنا،
آپ نے کہا کہ ایسا نہ کرنا، وہاں سے پیدل چل کر تم مسجد آتے ہو تو یاد رکھنا ایک قدم رکھو گے اللہ ثواب دے گا، ایک قدم اٹھاؤ گے اللہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ یا بنی سلمہ علیکم دیارکم تکتب آثارکم، اے بنی سلمہ اپنے گھروں کو لازم پکڑنا، تمہاری یہ قدم تمہارے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ عظیم نیکیوں میں سے کم از کم جمعہ کے دن انسان پر عمل کرے، کم از کم کسی دن انسان ان سنتوں پر عمل کرے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن وقت سے پہلے آنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے۔ آپ جائیے آج ہماری مسجدوں کا حال دیکھیے، ہماری مسجدوں کا حال دیکھیے، جیسے ہی امام ممبر پر چڑھ جاتا ہے آدھی مسجد خالی ہوتی ہے۔ اب جو بھی لوگ ممبر پر چڑھنے کے بعد مسجد میں آئے ہیں اللہ نے انہیں جمعہ کے ثواب سے محروم کر دیا، اور اسی طرح اول وقت میں جو آنے کا ثواب ہے اس سے بھی محروم کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم جانتے ہیں، مانتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن عید کا ہوتا ہے، اس میں کوتاہی، اللہ رحم فرمائے آپ جائیں سال میں 2 جو عیدیں ہمیں عطا کرے گی ان عیدوں کے اندر بھی اکثر لوگوں کو تاخیر کرتے ہوئے آپ پہنچیں گے، اکثر لوگوں کو تاخیر کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ بہت ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جیسے مثال کے طور پر قبروں کی زیارت کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبروں کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ رات کا وقت تھا، میں اٹھ گئی تو میں اللہ کے نبی کو نہیں دیکھ رہی ہوں، مجھے غیرت ہوئی کہیں رات کے وقت میں اللہ کے نبی کسی دوسری بیوی کے پاس تو نہیں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اللہ کے نبی آئے تو میں نے پوچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں تھے؟ آپ نے بقیع کی طرف اشارہ کیا۔ رات کا وقت تھا، رات کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد کیوں گئے تھے؟ آپ گئے تھے قبروں کی زیارت کرنے، آپ گئے تھے آخرت کو یاد کرنے، آپ گئے تھے ان مردوں کے لیے دعا کرنے۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم قبروں کی زیارت کب کرتے ہیں؟ جب ہمارا کوئی مر جائے، مسجد میں کوئی مر جائے، بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو قبرستان کو جائیں گے، اور جو جاتے بھی ہیں انہیں لگتا ہے یہ مرا ہے، ہم کبھی نہیں مریں گے، اس کا حساب ہوگا، ہمارا کبھی حساب نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے ہیں زور القبور، کہ تم قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ قبروں کی زیارت تمہارے دل کو نرم کر دے گی، یہ قبروں کی زیارت دنیا کی محبت کو ختم کر دے گی، یہ قبروں کی زیارت اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا کر دے گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں، مثال کے طور پر دعا دینے کی بات کی جائے، آپ کے ساتھ کسی نے احسان کیا، آج ہمارے زبان سے دعائیں نہیں نکلتی ہیں، کسی کو آپ جزاک اللہ خیر کہیں، کسی کو اللہم بارک کہیں۔ محترم حاضرین، کھانے والے کو دعا دینے کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی آدمی سفر پر جا رہا ہے الوداع کرنے کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا، آپ کے ساتھ احسان کرے اسے دعا دینے کا حکم دیا گیا۔ یاد رکھیے جو آدمی اپنی زبان پر دعا کے الفاظ کو رکھتا ہے حقیقت میں اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی طور پر ذکر کیا جائے بہت ساری چھوٹی چھوٹی سنتیں، معاملات کی بات کی جائے، بچوں کو سلام کرنا، اللہ رحم فرمائے بڑوں نے تو یہ سمجھ لیا کہ ہم بڑے ہیں لہذا بچوں کو ہمیں سلام نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیسا تھا کہ آپ ہمیشہ بچوں کو آگے بڑھ کر سلام کیا کرتے۔ اس کے علاوہ جب کسی سے ملاقات ہو آپ علیہ الصلوۃ والسلام چہرے پر دیکھا کرتے، آپ آنکھوں میں آنکھیں ملایا کرتے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ آج جائیے کتنے لوگ ایسے ہیں ملاقات کریں گے چہرہ کدھر ہے، بات کسی اور سے کر رہے، ملاقات کسی اور سے کر رہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا طریقہ نہیں تھا۔ آپ نے کہا ابتسامک فی وجہ اخیک صدقہ، کہ اپنے بھائی کو دیکھ کر بس مسکرا دو، بس مسکرا دو، یہ صدقہ ہے۔ اور یقین جانیے ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر لوگ صرف اس سنت پر عمل کرنے لگ جائیں، صرف ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگ جائیں، دل کے اندر جتنا کینہ ہے، دل کے اندر جتنا بغض ہے، جس کسی سے آپ کا ہزاروں اختلاف ہے، بس جب اسے دیکھیں مسکرائیں، آگے بڑھ کر سلام کریں، یہ ایسی سنت ہے اللہ دلوں کے میلوں کو ختم کر دے گا، اللہ دلوں کی گندگیوں کو ختم کر دے گا۔ حقیقت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یہ انسان کے ایمان کو زندہ رکھتی ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت یہ ہے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، وہ ایمان والا ہے، اس کے ایمان کی خاطر انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے آگے بڑھ کر کہے کہ مجھے آپ پسند ہے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی کے پاس ایک آدمی آئے، صحابی آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی میں فلاں فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کیا تم نے ان کو بتایا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ جاؤ انہیں خبر کرو کہ تم ان سے محبت کرتے ہو۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں سنتوں میں سے جو آدمی کسی سے محبت کرے اسے بتائے، یہ محبت الفت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر دل میں کسی قسم کا حسد اور بغض ہوگا اس کو ختم کر دیتا ہے، بدگمانی کو ختم کر دیتا ہے، بلکہ شیطان جو انسانوں کے ساتھ کھیلتا ہے اسے بھی ختم کر دیتا ہے۔ محترم حاضرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مسئلے میں صحابہ کا کردار دیکھیں گے، آپ کو پتا چلے گا کہ حقیقت میں صحابہ سنتوں پر ہی زندہ رہا کرتی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے
اور آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کس نے آج روزہ رکھا ہے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوتے، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے روزہ رکھا ہے۔ وہ روزہ نفلی روزہ تھا۔ پھر آپ نے کہا کہ تم میں سے کس نے آج جنازے کو کندھا دیا ہے؟ وہی اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے کیا۔ آپ نے کہا کس نے ایک مریض کی عیادت کی؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے کیا۔ تب آپ نے کہا کہ کس نے کیا ہے ایک آدمی کو کیا ہے مسکین کو کھانا کھلایا؟ وہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ جس کسی آدمی کے اندر اس طرح کا معاملہ جمع ہو جائے یاد رکھیے وہ آدمی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ابن دقیق العید کہتے ہیں حقیقت میں وہ ایسی سنتیں تھی جو اللہ کے نبی کو پسند تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھنا پسند کرتے، جنازے کو کندھا دینا پسند کرتے، مسکینوں کو کھلانا پسند کرتے، مریضوں کی عیادت کرنا پسند کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا اتنا پابند آپ نے حضرت ابو بکر کو دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنت کی بشارت دی۔ محترم حاضرین، اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر وہ زندگی گزارنا ہی چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو پکڑ لے۔ پتہ نہیں کہ کون سے انسان کا عمل اللہ کو پسند آئے۔ صحابہ کی ہی خاصیت تھی کہ صحابہ نے نبی کی بعض سنتوں کو ایسے پکڑ لیا تھا کہ وہ بھی چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ کیا وہ حدیث ہم نے نہیں سنی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پر گئے تو آپ نے ایک شخص کے اپنے سے آگے چلنے کی خبر سنی، آپ نے ان کے قدموں کے آثار سنا۔ وہ کون تھے؟ حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے حضرت بلال سے پوچھا اے بلال ایسی کون سی نیکی ہے جسے تم کرتے ہو جس کی وجہ سے یہ اللہ نے تمہیں مقام عطا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سنت کا تذکرہ انہوں نے کیا، نبی کی ایک چھوٹی سنت کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاننے اور اپنی زندگی میں اس پر نافذ عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔